قرآنک سیریز ایپیسوڈ 3، اس میں ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے جانے والی کتاب ہے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بغیر سمجھنے سے اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، یہ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ آپ کے اس قول مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کھپا دی، اتنی موٹی بکس انہوں نے رٹ لی، اتنی موٹی بکس کہ انہیں خلاصے آتے ہیں، اور ایک بکس نہیں درجنوں بکس، سینکڑوں بکس جو ہے نا وہ یاد کر لیتے ہیں، ان پر اپنی زندگیاں کھپا لیتے ہیں، اپنی زندگیاں صرف کر لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو 1 رکوع 2 رکوع، واٹ از دس؟ ہم تو اس قدر اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم جب پوری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے عربی نہیں سیکھتے، ہم اس کی تجوید نہیں سیکھتے، ہم سے پوری کتابیں حفظ ہو جاتی ہیں، ہم اتنی موٹی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر، لیکن کیا عربی کتاب بھی ہم نے کبھی پڑھی ہے یا اس کو عربی زبان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو سیدھا سادہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے اسی عمل سے ہم قرآن کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی FA BA MA وغیرہ کی تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس عربی زبان ہمارے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اسے نصیحت حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکر ہے، تذکر کا لفظ ذکر سے ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ذکرہ بھی کہا ہے، یعنی مجسم، یاد دہانی، نصیحت۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بات کی جاتی ہے اور اس کے لیے نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دوست نے آپ کو ایک قلم بطور تحفہ دیا تو آپ نے وہ تحفہ لے کر کسی الماری میں رکھ دیا، آپ اسے بھول گئے اور دوست سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک کسی دن آپ کو الماری میں دوست کا وہ دیا ہوا قلم مل گیا، اس نشانی کو دیکھتے ہی آپ کے دوست کی یاد تازہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی آیات بھی نشانی کا کام دیتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تو اس کا ایک جملہ نشانی کے طور پر کام آتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ الصد جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، اس عہد کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی، یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کا عہد جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ تدبر ہے، یعنی قرآن مجید پر تدبر کرنا، غور کرنا، سوچ و بچار کرنا، فکر کرنا، اس سے علم و حکمت اور معرفت موتی چننا، اس سے علم و حکمت اور معرفت کے موتی چن کر نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی سیر نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کمی آئے گی۔ یعنی اگر ہم نے ایک دفعہ کسی کتاب فزکس کو پڑھ رہے ہیں، بایولوجی کو پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہم اس سے
اکتا جائیں گے، اس کتاب سے اکتاہٹ محسوس کریں گے، کبھی کبھی اس کو دیکھنے کا بھی دل جی نہیں چاہے گا۔ لیکن وحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، ہر دفعہ پڑھنے سے اگر ایک علیحدہ لطف، ایک علیحدہ مزہ آئے گا، اور نہ ہی اس کو بار بار پڑھنے سے، نہ ہی اس میں جو علم ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرنے اور قرآن علم کے عجائبات سے حقیقی طور پر فیضیاب ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کریں، پوری زندگی قرآن پر غور و فکر میں کھپا دیں اور اس کی حکمتیں اور معارف کو عام کریں، اس کی معارف یعنی علم و فضل کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔